أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ناظرین محترم اور سامعین محترم، خالق لا یزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے پروردگارہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ بعض لوگ ہیں کہ جن کے پاس دنیا ہے آخرت نہیں ہے، بعض وہ لوگ ہیں جن کے پاس آخرت ہے دنیا نہیں، بعض وہ ہیں جن کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ بعض وہ ہیں جن کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام نعمات، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن جو نعمات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دنیا کے تمام نعمات اس کے پاس آئیں، دنیا میں بھی مالا مال ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو، تو مولا نے ایک عجیب نسخہ عطا کیا ہے کہ وہ 4 قسم کے جو ہے نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ جس قدر شکر ادا کریں گے خدا آپ کو نعمات فراوان عطا فرمائے گا۔ یہ 4 جملے آپ نے حفظ کرنا ہے، اور ہر گھر میں اگر یہ ہوں اور یہ 4 نعمتوں کا اگر انسان شکر کرے تو وہ دنیا میں بھی مالا مال ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے شکر یہ ہے الحمدللہ الذی، یہ آپ ضرور نوٹ کریں، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب۔ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے اپنے آپ کو پہچنوایا، خدا شناسی کروائی۔ پہلی نعمت کا شکر یہ ہے کہ خدا شناسی ہے، اور ہمیں ہمارا دل جو ہے وہ اندھا نہیں بنایا، یعنی جو خدا کو پہچانتا نہیں ہے اس کا دل اندھا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت ہے اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز خدا کی معرفت ہے۔ تو یہ جملہ آپ ہر صبح نمازوں کے دوران اگر کوئی تکرار کرے تو باران نعمت پروردگار ان پر برساتا ہے۔ دوسری نعمت کا شکر ہے الحمدللہ الذی جعلنی فی امت مصطفیٰ۔ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے مجھے جمادات میں سے نہیں، حیوانات میں نہیں، نباتات میں سے نہیں، انسان اور انسان میں سے بھی آخری نبی تاجدار انبیاء کے امتی ہمیں آپ نے بنایا۔ اس کا شکریہ اگر کوئی کرے تو وہ دنیا میں بھی مالا مال ہوگا، رزق بھی، اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوگا۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ امت مصطفیٰ سے کون ہے جو خارج ہوتا ہے، وہ کون سے عوامل ہے جو انسان کو، امت مسلمان کو امت مصطفیٰ سے خارج کرتا ہے۔ وہ ایک ہے لواط، ہم جنسی، اور دوسری جو ہے وہ تاخیر حج کو تاخیر کرے یہاں تک کہ وہ موت آ جائے، وہ کانا یہودین او نصرانیہ، وہ امت مصطفیٰ سے خارج ہوتا ہے۔
لہٰذا یہ جملہ اگر کوئی تکرار کرے، یہ چار جو ہے نا وہ شکر ہیں جو اگر کوئی بندہ کرے گا دنیا میں بھی مالا مال ہو جائے گا۔ تیسرے شکریہ کہ الحمدللہ الذی جعلنی رزقی فی ایدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے رزق اپنے ہاتھوں پر رکھا۔ اگر اس رزق کو انسانوں کے ہاتھوں میں دیتا تو آج ہم بدبخت ہو جاتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ رزق تو دیتا ہے، رازق تو ہے، رزاق تو ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ آج دیکھیں کہ ہمارے اس علاقے میں گندم کا مسئلہ ہے کہ کسی انسان کے پاس ہوتا ہے تو وہ ڈوم سے یہاں آنے تک بوریاں ختم ہوتے اور لیکیجز ہوتے ہوتے یہاں آ کر گندم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ رزق انسان کے پاس ہوتا تو آج سارے شاید بھوک اور پیاس اور اس میں مبتلا ہوتے۔ آج خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر، آپ نے رزق اپنے ہاتھوں میں رکھا اور اس رزق کو انسانوں کے ہاتھ نہیں دیا۔ اور چوتھی شکر یہ دنا کہ الحمدللہ الذی، پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر، ستر ذنوبی، تو ستار العیوب ہے، ہمارے گناہوں کو تو نے چھپایا، وعیوبی، ہمارے عیوب کو چھپایا، لم یفضحنی من الخلائق او بین الناس، ہمیں لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کیا۔ یہ سنت خدا ہے، اگر کوئی کسی کا راز چھپاتا ہے تو اس کے گھر میں نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اگر کسی کا گناہ چھپاتا ہے تو اس کے گھر میں پروردگار رزق کی بارش اور باران نعمت کرتا ہے، اور نعمتیں اس گھر میں فراوان ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ 3 سنتوں میں سے خوراک کی سنت کتمان السر، دوسروں کی راز اور گناہوں کو چھپانا ہے۔ یہ 4 شکر اگر کوئی انجام دے تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین کرے پروردگار خالق لا یزال اس گھر کو، اس پڑھنے والے کو، ذکر کرنے والے کو دونوں جہانوں میں مالا مال فرمائے گا۔